ہے دل مگا رہتا ہوں میں زندگی کی راہ میں، کیوں مجھے گھیرے ہوئے رنج و الم کے قافلوں، کیوں مجھے گھیرے ہوئے رنج و الم کے قافلوں، یا تو باز آ جاؤ ورنہ یا علی کہتا ہوں میں، یا تو باز آ جاؤ ورنہ یا علی۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ زندگی کی راہ میں درود پڑھ دیجئے محمد وآل سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی، سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی، وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی، زمیں تو فرش تھی سایہ فگن تھا چار خیمینائی، مقدر نے مصیبت کی یہ پہلی رات دکھلائی، پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی، برہنہ سر کھڑی زندہ کے دروازے پہ روتی تھی، ادھر سے جو گزرتا تھا اسے کہتی تھی سنتا جا، میں بے کس قید میں ہوں میری فریاد سنتا جا، اگر تجھ کو ملے بابا تو تو کہیو قسم کھا، سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو یا شہبانا، اگر تجھ سے کہے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو تو کہیو در زندہ پروتا چھوڑ
سکینہ سورہ فاتحہ۔ حضرات، امام حسین کو وطن چھوڑے ایک عرصہ گزر گیا، اور کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی جناب فاطمہ صغریٰ تک ان کی کوئی خبر نہیں آئی، تو وہ اپنے چچا محمد حنفی کے پاس جاتی ہیں اور ان سے گزارش کرتی ہیں کہ چچا کچھ ایک خط لکھ دیجئے میرے بابا کے نام، تاکہ میں ان سے اپنا احوال بیان کر سکوں، اور اس کا جواب آ جائے تو اس کیفیت کو شاعر نے مرثیے میں نظم کیا ہے۔ تصور شرط ہے، ملاحظہ فرمایا آپ حضرات۔ سفر سے جب کہ نہ شبی کی خبر آئی، سفر سے جب کہ نہ شبیر کی خبر آئی، امید و بیم میں صغریٰ چچا کے گھر آئی، محمد حنفی نے کہا کدھر آئی، ارے پکاری وہ کہ نہ اب تک امید بر آئی، پکاری وہ کہ نہ اب تک امید بر آئی، چچا بتاؤ تو کس طرح دل کو چین آئے، نہ بھائی آئے نہ خط آیا نہ حسین آئے، نہ بھائی آیا نہ خط آیا نہ حسین آئے، یہ کہہ کے ان کا قلم دان وہ اٹھا لائی، اور التماس کیا اے حسین کے بھائی، مجھے تو ہے نہ توانائی اور نہ بینائی، بھتیجی آپ کو تکلیف دینے ہیں آئی، بھتیجی آپ کو تکلیف دینے ہیں آئی، میری طرف سے رقم ایک عرض داشت کرو، مگر کوئی نہ دقیقہ فرو گزاشت کرو، مگر کوئی نہ دقیقہ فرو گزاشت کرو، اٹھا کے کاغذ و خامہ کیا چچا نے مقال، میں لکھتا جاؤں تو بتلاتی جا حقیقت حال، وہ رو کے بولی بہت خوب ہے علی کے لال، یہی میں چاہتی تھی تم جیو صدو سی سال، یہی میں چاہتی تھی تم جیو صدو سی سال، میری طرف سے تم القاب لکھو بابا کو، کنیز لکھتی ہے جس طرح اپنے آقا کو، کنیز لکھتی ہے جس طرح اپنے آقا کو، غریب پرور عالم نواز و خلق پناہ، ملک سپاہ فلک بہر گائے شاہنشاہ، امام بے کسو مظلوم بے دیار و تباہ، خلیل کعبہ دی یوسف رسول الہ، خلیل کعبہ دی یوسف رسول الہ، اجل رسیدوں کے عیسیٰ غریبوں کے
والی حسین ابن علی مد ذلہ العالی حسین ابن علی مد ذلہ العالی پس از شروط قدم بوس و بعد تسلیمات لکھوں زبانی صغرا کے اے شہ خوش ذات میں تم سے چھوٹ کے اب جا کنی میں ہوں دن رات نہ آرزو شفا ہے نہ اب امید حیات نہ آرزو شفا ہے نہ اب امید حیات نہیں کسی کو توقع نہ اب ٹھہر جاؤ تم آ کے سورہ یاسی پڑھو کہ مر جاؤ تم آ کے سورہ یاسی پڑھو کہ مر جاؤ اب اپنے حال کی دیتی ہوں میں آپ کو خبر اب اپنے حال کی دیتی ہوں آپ کو میں خبر کہ دم بدم میری حالت مرض سے ہے اب تک نہ گھر میں دانا ہے اب پاس کچھ زر و زیور کتاب کا زور ہے اور روزہ رکھتی ہوں دن بھر کتاب کا روز ہے اور روزہ رکھتی ہوں دن بھر کوئی بھی چیز امام زمان نہیں گھر میں جو مر بھی جاؤ تو 2 گز کفن نہیں گھر میں جو مر بھی جاؤ تو 2 گز کفن نہیں گھر میں ارے بنی ہے جان پہ صغرا کی اب دوا کیسی گلے میں پانی اٹکنے لگا غذا کیسی مسیحا دور قضا پاس پھر شفا کیسی فلک نے ڈالی میرے سر پہ یہ بلا کیسی فلک نے ڈالی میرے سر پہ یہ بلا کیسی حیات یوں ہوئے آخر کے خلق روتی اب آگے دیکھیے موت اپنی کیسے ہوتی اب آگے دیکھیے موت اپنی کیسی ہوتی ارے ماہ رجب میں کیا تم نے بابا گھر ویرا تمہارے بعد ہوئی 3 عید گھر میں قربان شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا بروح حمزہ نہ تھی فاتحہ کتاب و توا بروح حمزہ نہ تھی فاتحہ کتاب و توا تمام دن جو تڑپتے تڑپتے رات ہمارے گھر میں نہ عید شب برات ہوئی ہمارے گھر میں نہ عید شب برات ہوئی یہ عید یوں گئی دن عید فطر کا آیا ارے گھر آن کر مجھے ہم جوہلیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ پایا کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ پایا ہر ایک خوش تھی مگر لب پہ میرے نالے ارے سفر میں ساتھ میری عیدی کے دینے والے سفر میں ساتھ میری عیدی کے دینے والے تھے سفر سے جب کے
رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية وغيبة الإلهية القائم. اللهم صل على مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اس سے بہتر ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. یہیں رکھ دیجیے. عزیزان محترم و معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس و عزاداران سید الشہداء و ماتمداران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت علی کے چراغ جلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، کرم ہے چہرد معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادیہ عالمیان کا کہ اللہ نے ان کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی خاک کے تصدق میں ہمارے کاسۂ دل میں محبت حسین کی بھیک ڈال دی. دیکھیے جو حضرات مجھ سے واقف ہیں، خدا کا شکر ہے. جو واقف نہیں ہے، میرا مزاج یہی ہے کہ جب تک سامعین سنتے ہیں سناتا ہوں، جب تک سامعین سنتے ہیں سناتا ہوں. آیتیں میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے. قرآن میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے. میرا مشن یہ ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں جب تک زندہ ہوں اتنی آیتیں اتار کر چلا جاؤں. جب ان کا مقابلہ کسی اور سے ہو تو یہ قرآن کی آیتیں پڑھے، جھوٹوں کی روایتیں نہ پڑھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ ہمارے پاس قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. پہلے ایک اعتراضات کا جواب دوں. مسلسل اعتراضات کیے جاتے ہیں. پہلا اعتراض، لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم اتنے بڑے عشرہ، اتنے بڑے حسین کی مجلس، اتنا بڑا جہاں دیکھو محرم ہوا، عزائے حسین میں آپ نے عشرہ زینبیہ شروع کیا. لوگ اعتراض کریں گے اتنا کما رہے ہو، کمانے کے بعد کچھ نہیں کرتے، پورے سال کماتے ہو، ان 10 دن میں خرچ کر دیتے ہو. آخر کیوں؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کرنے سے، اس عمل کے کرنے سے حسین کو ملتا کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں. ایک ایک بات کو استدلالی پہلو سے کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے اس عمل کے کرنے سے حسین مظلوم کو ملتا کیا ہے؟ تو دیکھیے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ انبیاء. پارہ نمبر 17 میں آیت نمبر 69 ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، جس وقت جناب ابراہیم کو نمرود کے آگ جو روشن کی گئی تھی اس کے اندر ڈال دیا گیا، تو راوی اور مفسرین قرآن یہ لکھتے ہیں کہ آگ اتنی تیز تھی کہ اس کی آگ کی شعاعیں آسمان کو چھو رہی تھی، لاکھوں من سے جلائی ہوئی آگ جناب ابراہیم کو ڈال دیا گیا۔ توجہ کہ اس عزا سے حسین کو ملتا کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کسی نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہاں آسمان پہ ایک پرندہ تھا جو اپنی چونچ میں پانی بھر کر لا رہا تھا، اپنی چونچ میں پانی بھر کر لا رہا تھا۔ مفسرین قرآن نے لکھا، جا کے قرآن میں دیکھیے گا، لوگوں نے اس سے کہا جیسے یہ عمل کر رہا تھا، میں اس پرندے سے پوچھنا چاہوں گا، اے پرندے تو یہ کر کیا رہا ہے؟ اتنی خطرناک آگ لگا دی گئی ہے، تو اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لاتا ہے، ابراہیم کی آگ پر ڈالتا ہے، پھر جاتا ہے۔ کہ میں بھی جانتا ہوں اگر یہ عمل میں قیامت تک کرتا رہوں، اس سے ابراہیم کی آگ تو ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ پھر بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہ بتانا یہ چاہتا ہوں جب قیامت کے دن فہرست بنے گی تو میں ابراہیمی ہوں گا، نمرودی نہیں۔ میں ابراہیمی ہوں گا، نمرودی نہیں۔ یعنی توجہ رکھیے گا، اس فرش کے بچھانے سے، اس عزائے حسین کے کرنے سے، ماتم کے کرنے سے، تبرک کے بانٹنے سے، سینے پر ہاتھ مارنے سے حسین کو کچھ ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، لیکن قیامت کے دن جب ہماری شہزادی فاطمہ فہرست بنائے گی تو ہم حسینی ہوں گے، یزیدی نہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ نہیں، یہ جو آپ کرتے ہیں اس کا ریفرنس کچھ قرآن سے دے سکتے ہیں؟ یہ محرم کے دنوں میں آپ روڈ پر آ جاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، کیا قرآن میں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہر وہ ذکر مل جائے گا جو ذکر خیر ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب تک توجہ رہے گی آپ حضرات کی ملحوظ خاطر آپ حضرات بہت اہم نتیجہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر کے جاؤں گا۔ کیا کہا کہ قرآن سے جلوس کا کوئی حوالہ مجلس کا؟ میں نے کہا بالکل قرآن میں آئیے ہمارے پاس دیکھیں، اعتراض کرنا بڑی بات ہے، اعتراض کرنا کوئی بڑی بات نہیں، جس کی زبان چل جائے وہ اعتراض کر دیتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس مجلس سے ہم اپنے بچوں کو اتنا سکھا دیتے ہیں کہ اگر دوسرے کا مولوی بھی آ جائے وہ جواب دے دے۔ آئیے میں قرآن سے بتا رہا ہوں، ریفرنس مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ جلوس قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا بالکل قرآن میں ہے، اٹھاؤ قرآن مجید کا 6واں پارہ سورہ مبارک النساء آیت نمبر 148، ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، لا يحب اللہ، اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے، اللہ لائک نہیں کرتا، اللہ دوست نہیں رکھتا۔ کیا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ لوگ روڈ پر آئیں اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ توجہ رکھیے گا، میں ایک فکر دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کو ہرگز ہرگز جلوس نکالنا پسند نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اصلاً اللہ کو جلوس نکالنا پسند ہی نہیں ہے، الا من ظلم، لیکن مظلوم کی یاد میں نکال۔ لیکن وہ جلوس جو مظلوم کی یاد میں نکالا جائے گا، الا من ظلم، اللہ کو بہت پسند ہے۔ بھئی قرآن کی آیت ہے، جس کو جھوٹے سے جھوٹا انسان قرآن کی آیت پر شک نہیں کر سکتا۔ اب اپنے بچوں کی بارگاہ میں عرض کروں کہ آخر جلوس نکالا کیوں جاتا ہے؟ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ بابا جان یہ بتائیے کہ آخر جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا جلوس کیوں نکالا جاتا ہے؟ دیکھیے آپ مرکز میں بیٹھے ہیں، دلی میں بیٹھے ہیں، نوجوانوں کا مجمع ہے، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پہ الیکشن ہوتے دیکھے ہوں گے، دیکھیں الیکشن ہوتے ہوئے؟ ہوتا کیا ہے، الیکشن سے پہلے ہر پارٹی آتی ہے، بی جے پی والے کمل کے نشان کو بلند کر کے کہتے ہیں ہم جیتیں گے،
کانگریس والے پنجے کے نشان کو بلند کر کے کہتے ہیں ہم جیتیں گے، حتیٰ کہ کیجریوال صاحب والے جھاڑو کو اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں ہم جیتیں گے۔ آپ نے دیکھا ہر الیکشن سے پہلے ہر پارٹی آتی ہے اور کہتی ہے ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، لیکن ایسے نہیں آتی، اپنے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے۔ لیکن انصاف سے یہ بتاؤ، جس دن الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد کون آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا، صرف وہی آتا ہے جو جیت جاتا ہے۔ بھائی الیکشن سے پہلے سب آ رہے تھے ہم جیتیں گے، الیکشن کے بعد نہیں آیا، جو جیتا وہ روڈ پر آیا، جو ہارا وہ اپنے گھر میں بیٹھا۔ یہی تھا 10 محرم سے پہلے، 61 ہجری سے پہلے۔ یزید کہہ رہا تھا میں جیتوں گا، حسین کہہ رہے تھے میں جیتوں گا۔ حسین نے کربلا میں وہ کارنامہ انجام دے دیا کہ 10 محرم کے بعد حسینی علم لے کے نکلا، یزیدی گھر میں بیٹھ